ابھی 2 روز پہلے ہی پاکستان کے تمام جو انٹلیکچوئل ہیں، ہر قسم کے پاکستانی بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی کے ہونے والے پروٹیسٹ پہ بڑے خوش تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ وہ اب کشمیر کے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں اور اب وہ اپنے ہی آکوپائیڈ کشمیر کے مسئلہ پہ کوئی بات بھی نہیں کر رہے۔ ان کا میڈیا خاموش ہے، مگر سوشل میڈیا پہ بیچارے کشمیری آ کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درجنوں لوگ پھر پاکستان کی ریاست نے مار دیے ہیں اور ہمارے 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، ہسپتالوں میں ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی ہمیں اطلاعات نہیں، کیونکہ ہسپتالوں پہ بھی پاکستان کی آرمی نے قبضہ کر لیا ہے۔ اور ابھی جیسا کہ میں نے کہا 2-3 روز پہلے ہر طرح کے پاکستانی اس بات پہ بہت خوش تھے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کو بچے گالیاں دے رہے ہیں اور وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ اب پاکستان کے صرف کنزرویٹو لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں، پاکستان کے جو سو کالڈ پروگریسو لبرلز ہیں وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ اب ذرا آپ نجم سیٹھی کی بات ہی سن لیجئے، دیکھ لیجئے۔ تھنک آل ان آل گریٹ سکسیس، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو دھکا لگا ہے وہ اتنا نریندر مودی کو ایک ذاتی طور پہ لگا ہے، اور دوسرا یہ ہندوتوا کا جو ایجنڈا ہے، یہ جس کے اندر یہ سارے ہندو کلچر کو پراپ اپ کیا جا رہا ہے اگینسٹ مسلم کلچر اور پنجابی کلچر اور سم ادر کلچر، تو یہ جو ہے اس کو چیلنج ہو گیا۔ ہاں، شعور نے اسے رد کر دیا، مسترد کر دیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وہ جو خود کو پاکستان کا بڑا روشن خیال جرنلسٹ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بہت بڑا جھٹکا لگا ہے ہندوازم کو، صرف نریندر مودی جی کو نہیں، ہندوازم کو۔ وہ کہتا ہے کہ ہندوازم جو ہے وہ اسلام کے خلاف حرکتیں کر رہا ہے۔ اچھا، اب جو بر صغیر کے مسلمان ہیں، خاص طور پر پاکستانی مسلمان اور ایون کچھ مسلمان بھارت میں بھی اور بنگلہ دیش کے کچھ مسلمان بھی، وہ جو ہندوازم تو ایک طرف پوری دنیا کے مذاہب کے خلاف جو پراپیگنڈا کرتے ہیں، جو سازشیں کرتے ہیں، وہ نجم سیٹھی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی گریٹ سکسیس ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ جو ایک لڑکی جرنلسٹ بیٹھی ہوئی ہے، اس کی آنکھوں میں جو چمک ہے کہ بھئی بڑی گریٹ سکسیس ہو گئی ہے پاکستان کو، وہ ذرا دیکھنے والی ہے۔ تو یہ ہیں وہ حالات، مگر پاکستان کے ہاں تو ایک منٹ بھی نہیں لگتا نقشہ بدل جانے، اور پاکستان کے کرتوت خود اپنے ایسے ہیں کہ بھارت اگر نہ بھی کوشش کرے، جو کہ بھارت کوشش کرتا نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کا یہ جو جس کو یہ فتنہ تو ہندوستان کہتے ہیں، وہ واقعی فتنہ کریٹ کرنا چاہے تو بہت بڑا فتنہ کریٹ ہو سکتا ہے، پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں مزید۔ لیکن اب پاکستان کی طرف سے پوری خوشیاں ہوتی ہیں، گریٹ سکسیس کی بات ہوتی ہے، او گریٹ سکسیس ہو گئی، گریٹ سکسیس ہو گئی۔ یہ جو مودی کو جھٹکا لگا ہے، اور حالات کیا ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے پاکستان کی، وہ ہمارے سامنے ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اب کشمیری بیچارے، یعنی 27 جولائی کو پاکستان آکوپائیڈ جموں کشمیر میں الیکشن کا آغاز ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، سارٹ آف اس کا نام ہے، انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ جو ان کی بات چیت چل رہی تھی، وہ بات چیت کسی سرے نہ چڑھنے کی بنیاد پر اپنے پروٹیسٹ بھی شروع کیے۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ 17-18 لوگ مارے جا چکے ہیں اور 100 کے قریب زخمی ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں 17-18 سے بھی کہیں زیادہ مارے جا چکے ہیں۔ اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ دہائیاں دے دے کے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے دنیا سے اپیلیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ دنیا ہمارا ساتھ دے۔
دنیا کیسے ان کا ساتھ دے. پہلے ذرا ان کی بات سن لیجیے. ہمارے بھائیوں کو شہید کر دیا ہے، زخمی کر دیا ہے. یہ یہودیوں سے بھی پہلی نسل ہے. ان ظالموں کو شرم نہیں آتی. اس روڈ پہ جہاں پہ خون ہی خون ہے، گولیاں مار رہے ہیں ہمارے بھائیوں کو. کیا تماشا ہے یہ؟ آپ ہمارے پیسوں پہ پلتے ہیں. یہ گولیاں ہمارے ٹیکس کے پیسے سے خریدتے ہمیں مار رہے ہو ظالموں. یہاں جواب نہ دیا، قبر میں تو دوڑ گئے. کلمہ نہیں پڑھتا تم کیا؟ اتنا تو سری نگر میں ہمارے اوپر ظلم نہیں ہوا. یہ کیا کر رہے ہو انٹرنیشنل میڈیا؟ بھائی ساری دنیا، ہیومن رائٹ آرگنائزیشن، کہاں مر گئے آپ سب لوگ؟ کہاں مر گئے؟ کہاں مر گئے؟ آ جائیں، آ جائیں، ابھی وقت ہے، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، ہمیں مار. اب ان کشمیریوں کو بھی جو خود جہادی مینٹیلٹی کے لوگ ہیں، ان کو پتا چل رہا ہے کہ جہادی پاکستانی آرمی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. لیکن ذرا مائنڈ سیٹ دیکھیے اس نوجوان کا. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری اپنی آرمی ہے، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ تو یہودیوں سے بھی بدتر ہے. بھائی تمہارے اوپر یہودیوں نے کون سا کبھی کوئی ظلم کیا تھا؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہودی بدتر ہیں، یہودیوں کے ساتھ تو تمہارا زندگی بھر کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہوا. کس قسم کے یہ لوگ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ عام ان پڑھ اور جو ان کا ایک دماغ بنا ہوا ہے، جو ان کا ایک ذہن بنا ہوا ہے پاکستان کے اسلامک مائنڈ سیٹ کی وجہ سے، تو وہ پھر یہی باتیں کریں گے. لیکن ذرا سوچنے والی بات یہ کہ یہ دنیا سے اپیلیں کر رہے ہیں کہ دنیا کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، بڑے بڑے لوگ، آپ مر گئے ہو تو بھائی انہی لوگوں کے خلاف جو نان مسلم ہیں دنیا کے ہر جگہ پہ انہوں نے اپنی جو ان کے مطابق ہیومن رائٹس کے گروپس کھڑے کر رکھے ہیں، تو ان کو تو یہ گالیاں دیتے تھے. تو آج ان کی یاد آ گئی، آج ان کی ضرورت پڑ گئی ان کشمیریوں کو بھی. خود یہ بھارت کے خلاف کوئی 70-75 سال سے جہاد کر رہے ہیں، وہ سب ٹھیک ہے. لیکن جب پاکستان آرمی نے جہاد فی سبیل اللہ کے نام پہ ان کے اوپر جہاد کیا ہے تو ان کو لگ پتا گیا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ بنیادی طور پر ان سب کو کھا جانے والا ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کے حوالے سے ان کو سوچنا ہے کہ آفٹر آل یہ اپنے مائنڈ سیٹ کو کبھی تبدیل کرنا چاہیں گے. حالات ان کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے پہ ایک طرح سے کمپیل کر رہے ہیں، مگر ان کا مائنڈ سیٹ بہرحال سادہ برین واش قسم کا ہے. ان کے سر کے اوپر آن پڑی ہے تو یہ اب دنیا سے اپیلیں کر رہے ہیں، اور ورنہ یہ باقی ساری دنیا کو کافر، انفیڈل اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے کہ پوری دنیا ان کے خلاف سازشیں کر رہی. تو اب جب ان کے سر کے اوپر آن پڑی ہے تو ان کو پتہ چلا. اب ایک اور کشمیری نوجوان، میں اس نوجوان جس کی بات ہم نے سنی، میں اس کو کوئی قصوروار نہیں ٹھہرا رہا، مائنڈ سیٹ کو قصوروار ٹھہرا رہا. کبھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں نے بھی اتنے ظلم نہیں ٹھہرے ہوں گے. بھائی تمہارا یہودیوں کے ساتھ کیا لینا دینا رکھا زندگی میں؟ تم نے کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے چاول کھائے تھے؟ کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کشمیری قہوہ پیا تھا؟ تمہارا کیا لینا دینا ان کے ساتھ؟ کشمیر کو خام خواہی فلسطین سے جوڑ رہے تھے. فلسطین سے جو جہادیوں کی خبریں آ رہی تھیں، حماس کی، حزب اللہ کی، جو ایران کے پراکسی ہیں. بھائی ایران سے بھی کوئی پوچھے نا کہ تمہیں کیا پڑی ہوئی تھی، تم اپنے گھر کو سنبھالتے. حزب اللہ، حماس، ہوتی. تو یہ وہ حالات و واقعات ہیں جن کی روشنی میں پاکستانی بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ جی بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی نے مودی کو گالیاں دی. تو مودی جی کو ان گالیوں کی کیا پرواہ ہے؟ جن بچوں نے گالیاں دی ہیں، میں نے ان کے بہت سے ویڈیو بھی دیکھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوقوف سے بچے ہیں. ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ آگے زندگی نے کیا کرنا ہے، اور ان کے نام کو بیچ کے خود بھارت کے یہ جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں وہ ان کو بیچ جائیں گے بچوں کو. تو خیر اس پہ میں آگے بات کرتا ہوں کہ بھارت میں جو کچھ ہوا، اپیرنٹلی تو یہ لگتا ہے کہ بچے بھی جیت گئے. ہمیں بچوں کے جیتنے پہ کوئی رنج نہیں ہے، بچوں کو ہر جگہ جیتنا چاہیے.
ان کی زندگی کا آغاز ہے. لیکن یہ بھی ریالٹی ہے کہ وہاں بھی مودی جی بھی جیت گئے. خیر اس پہ میں الگ سے بات کروں گا. اب میں کشمیر کے ان حالات کی طرف آتے ہوئے ایک اور نوجوان جو بڑا ہی دکھی ہے, میں اس کے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں, اسی طرح دکھی ہے جس طرح بھی میں نے آپ کو ویڈیو دکھایا, اس کی بھی بات سن لیتے ہیں. حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. راولہ کوٹ میں لاشیں ہی لاشیں ہیں, زخمی ہی زخمی ہیں. بھائی خدا را ہمارا ساتھ دے اس وقت, خدا را ہمارا ساتھ دے. میں ابھی اپنی جان بچا کے صرف اس لیے آیا ہوں, مجھے کوئی اپنی جان کی پرواہ نہیں رہی ہے. اتنے بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھ, اتنے آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑنے کے لیے آیا ہوں. یار کوئی حیا کر لو. جتنی انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہی ہے پلیز ہمارا ساتھ دیں. ہم پورا من لوگ گئے ہیں, بے شمار لاشیں, بے شمار زخمی. بھائی اٹھا کے ہمارے کندھے تھک گئے ہیں. ایک بھائی نے آ کے اپنا ایسے رومال بھائی نچوڑا تو اس کے اندر سے جو چیز نکلی نا وہ کشمیریوں کا لہو تھا. بھائی صاحب کشمیریوں کا لہو تھا. یہ حالات ہیں یہاں پہ, خود اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتے شہید ہوتے دیکھ کے میں آیا ہوں. بہت حالات خراب ہو چکے ہیں, بہت حالات خراب ہو چکے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کو, ساری دنیا کو ٹیگ کریں اور ہم تک پہنچائیں. یار اس وقت یہاں پہ ایمبولینسز کی تعداد جو ہے وہ کم پڑ گئی ہے, گاڑیاں کم پڑ چکی ہیں. لوگ جو ہے اپنے زخمیوں کو اپنی مدد آپ کے تحت, کوئی ادھر سے پکڑا ہوا کو ادھر سے, اور روڈز پہ لہو ہی لہو ہے. یہ ظالم ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے انہوں نے ہمیں آج مارا ہے, آج نہیں مارا, یہ کافی عرصے سے, کتنا ٹائم ہو گیا, 5 جون سے لگاتار ہمیں مارتے آ رہے ہیں. شرم کر لو, شرم کر لو, شرم کر لو. بغیر تو شرم کر لو. تم لوگوں کا ہم نے کیا کھایا ہے؟ تم لوگوں نے ہمارا کھایا ہے. اگر کھایا ہے ہماری محنت کی کمائی کھائی ہے. ہمیں راک ایجنٹ بولتے ہو, شرم کرو. ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے گولیاں خرید کے ہمیں مار رہے ہو, شرم کرو. تو یہ ایک اور کشمیری اپنی پپتا سنا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ خون ہی خون بکھرا ہوا ہے, اور جو یہ کہہ رہا ہے غلط نہیں کہہ رہا, اور وہ انٹرنیشنل میڈیا سے اپیلیں کر رہا ہے. لیکن یہ پھر بھول جاتے ہیں کہ ذرا سی بات پہ یہ بھی ماضی میں کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل میڈیا کی ہی ساری سازش ہے. انٹرنیشنل میڈیا تو بھائی صاحب الجزیرہ کو چھوڑ کے 99% جو ہے وہ تو کفار کا ہی ہے بقول تمہارے, تم جن کو کفار کہتے ہو. تو پھر اس کی مدد کیوں مانگتے ہو؟ کیوں تمہیں اب تک جو تمہارا پاکستانی برانڈ کا اسلام ہے اس کا بخار چڑھا رہا؟ میں اسلام کے خلاف نہیں ہوں, میں کسی بھی دھرم کے خلاف نہیں, نہ میں یہ جو فیتھ کلب ہیں ان پہ پریکٹس کرنے والا آدمی ہوں. میں اپنی ہندو سیولائزیشن پہ خوش ہوں, بیکاز وہ ایک سیولائزیشن ہے, ایک ڈفرینٹ چیز ہے. تو میں کسی کے خلاف نہیں. میں اگر کسی سیولائزیشن سے, جو میری اپنی سیولائزیشن ہے, اس سے پیار کرتا ہوں, تو میں اس کے باوجود کسی کے خلاف نہیں. ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ اسلام بنیادی طور پر عرب سیولائزیشن سے نکلا ہوا ایک فیتھ ہے. ابھی نجم سیٹھی کی بات میں نے پیچھے آپ کو سنائی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا یہ پاکستان کا سب سے بڑا, یا پاکستان کے ون آف دا ٹاپ انٹلیکچوئلز ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اسلامک کلچر کو, بھائی اسلامک کلچر کسی چیز کا نام نہیں ہوتا, اسلام فیتھ کا نام ہے. کلچر ہے عرب کلچر. تمہارا پاکستانی جو کلچر ہے وہ انڈین کلچر سے, ہندو کلچر سے نکلا ہوا ہے. بے شرم اور بے غیرت لوگوں, پاکستان کے انٹلیکچوئلز بنتے ہو, اتنا بھی نہیں پتا, اتنی بھی تمیز نہیں ہے, تو تم نے کاہے کو ترقی کرنی ہے. وہی اشفاق احمد جو اپنے کہا کرتا تھا ایک ریڈیو پروگرام تلقین شاہ میں کہ تیں ترقی نہیں کرنی. میں نے پچھلے ایک ولاگ میں بھی کہا تھا, تو تیں نجم سیٹھی, تیں پاکستانی انٹلیکچوئلز, تیں ترقی نہیں کرنی. تیں اپنے اپنے ایجنڈے پہ, اپنے اپنے پروپیگنڈے پہ رہنا ہے, چاہے آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہو, چاہے بوٹ پالچی ہو, تیں ترقی نہیں کرنی. اور تم لوگ جس طرح بول رہے ہو, تم واقعی سمجھتے ہو کوئی اسلامک کلچر کا نام ہے؟ اسلامک فیتھ کا نام ہے بھائی صاحب. عرب کلچر ہوتا ہے, چائنیز کلچر ہوتا ہے, ویسٹرن کلچر ہوتا ہے. تو خیر اس پہ ان کو کیا سمجھانا, یہ اب اس عمر میں پہنچ کے بھی نہیں سمجھیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکیں گے. تو اب یہ نوجوان بتا رہا ہے کہ بھئی جو لوگ آ رہے ہیں وہ جب اپنے رومال کو نچوڑتے ہیں تو خون اس وقت کشمیر میں ان کے رومالوں سے نچڑ رہا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو خوشیاں منا رہے تھے کہ بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی جو ہے وہ پتہ نہیں بھارت کو الٹا کے رکھ رہی ہے. ایسا نہیں تھا اور ایسا نہیں ہوا. تو یہ بیچارہ نوجوان بھی کہہ رہا ہے, سادے سے لوگ ہوتے ہیں, آئی انڈرسٹینڈ کہ ان کو اتنی ڈیپتھ نہیں ہوتی. کہہ رہا ہے کہ 5 جون سے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. بھائی صاحب 5 جون سے نہیں, جب سے
پاکستان نے آپ کی دھرتی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ دھرتی بہرحال بھارت کی دھرتی تھی، آپ سب کنورٹ لوگ تھے. تو پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے سال سے، اور جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا، جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے، جو کچھ ایون اب پنجاب میں ہو رہا ہے، جو کچھ اب عمران خان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. حالانکہ یہ وہی عمران خان اور اس کے لوگ ہیں جو آج کل دہائیاں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ دو، ہمارا ساتھ دو. بھئی میں تو آپ کا ساتھ دے رہا ہوں. آپ نے کبھی جب پاور میں تھے نا، آپ نے کبھی حق کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور جب کبھی آپ پاور میں آئیں گے تب بھی آپ پھر بوٹ پالشے بنیں گے. یہ بات میں آج پھر دکھ کے ساتھ آپ کو یاد دلا رہا ہوں. تو اینی ہاؤ یہ ایک الگ موضوع ہے. کشمیر لہو لہان ہے. چاہتے یہ تھے پاکستانی کہ دہلی لہو لہان ہوتا، لیکن اب ہوا کیا؟ کاکروچ جنتا پارٹی نے پروٹیسٹ کیے، اور جب پرائم منسٹر نریندر مودی نے فیل کر لیا کہ اب ان کا مومنٹم بن گیا ہے، تو انہوں نے ٹیکٹفلی ہینڈل کر لیا. جب یہ پروٹیسٹ چل رہے تھے تو میں نے چند دن پہلے کے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ بھئی پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے اب چیلنج ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر نریندر مودی اس چیلنج سے کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں، کیسے اس کو ڈیل کرتے ہیں. اینڈ ہی ڈیلٹ اٹ. انہوں نے دیکھا کہ اب یہ ایک مومنٹم بن گیا ہے، تو اب اس کو معاملے کو ہینڈل دو طریقوں سے کرنا. ایک تو جو جینون بچوں کے جینون کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. وہ تھے پیپر لیک کے مسائل. تو پرائم منسٹر نریندر مودی کی جو ہسٹری ہے وہ ان چیزوں کے معاملے میں سینسٹیو ہے کہ جنتا کے ساتھ جو ناانصافی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پر بچوں کے ساتھ، اس طرح کے معاملات کے ساتھ. یہ میں پرو مودی ہونے کی وجہ سے بات نہیں کر رہا، یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ جی گودی میڈیا. بھئی گودی میڈیا مودی میڈیا کے ساتھ آپ جب اس کو رائم میں لائیں تو آپ اس لیے آپ کو گودی لگتا ہے. گودی میڈیا تو پوری دنیا کا ہمیشہ سے ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہے. یہ کوئی نئی بات ہے. بھارت کی بات ہو، انگلینڈ کی بات ہو، امریکہ کی بات ہو، کینیڈا کی بات ہو، پاکستان کی بات ہو، اسلامک دیشوں کی بات ہو، افریقہ کی بات ہو، چین کی بات ہو، روس کی بات ہو، گودی میڈیا تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، اور وہ ایک ریالٹی ہے. چاہے انگلینڈ کا BBC ہو، امریکہ کا CNN ہو، ہمارا CBC ہو کینیڈا کا، پاکستان کے سارے ٹی وی چینل ہو. تو گورنمنٹ کے مفادات کے ساتھ یہ جو مین سٹریم کے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کو تو چلنا پڑتا ہے، اشتہار لینے ہوتے ہیں، مفادات وابستہ ہوتے ہیں. باقی یہ سب بکواس ہوتی ہے. جی انڈیپینڈنٹ جرنلزم ہو رہی ہے، یہ لیفٹ کے ہیں، یہ رائٹ کے ہیں، سب بکے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا میں اس میں بکے ہوئے ہونے کو بھی نیگیٹو میں نہیں لے رہا. بھئی دھندا ہے، میڈیا ایک دھندا ہے. مجھے بھی اچھے اشتہار دے دیں تو مجھے بھی خوشی ہوگی. بھائی ایک دھندا ہے، یہ ایک ریالٹی ہے، آئیں اس کو تسلیم کریں. ایسے ہی بک بک ہم کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں اپنے ساتھ 24 گھنٹے. ہاں میں آف کورس جس آئیڈیالوجی کے ساتھ میری انکلینیشن ہے میں اس کی زیادہ بات کروں گا. مجھے آپ اشتہار دے بھی دیں گے تو میں اس کی زیادہ بات کروں گا. یہ ایک سمپل سا رول. تو اینی ہاؤ اب سچویشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے محسوس کیا، اور ان کے آس پاس کے لوگوں نے، ایون RSS کے چیف شری موہن بھگوت جی نے بھی کہا کہ بھائی ہمیں بچوں کی بات سننی ہوگی. اس لیے کہ اس وقت ایک ماحول بنا ہوا تھا اور بات بھی جینون تھی، لیکن اس میں بہت سارے پولیٹیکل ایلیمنٹس آ چکے تھے، پوری اپوزیشن آ چکی تھی، انٹرنیشنل میڈیا آ چکا تھا، پورا ایکو سسٹم بن گیا. تو پرائم منسٹر نریندر مودی نے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کئی مہینے فارمرز نے پروٹیسٹ کیے، کان نہیں دھرے تھے، لیکن پھر الٹیمیٹلی پرائم منسٹر نریندر مودی نے فارمر سے معافی مانگ لی تھی، چونکہ وہ اپنے آپ کو کریکٹ موڈ میں جب محسوس کرتے ہیں کہ لانا ضروری ہے وہ لے آتے ہیں. اچھا ان کے بارے میں یہ ہے کہ جی وہ سٹبن ہے، وہ سٹبن نہیں ہے، وہ فرم ہے اپنی پوزیشن پہ. اچھا اب کیا ہوا؟ اب پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایک طرح سے ڈیل کر لی. اب ڈیل ان بچوں کے ساتھ تو ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی نا، ان کے جو سو کالڈ لیڈر بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کر لی، جس میں سب سے امپورٹنٹ
دو نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں، سوربھ داس کا اور آشوتوش کا. اور جس نے یہ پارٹی بنائی تھی وہ بھی بیچارہ بیہائنڈ سین رہتا ہے، اپنے ہاتھ پہ آئی وی لائن بنی ہوئی دکھا رہا تھا ایک دن پہلے جب ایگزٹ اسٹریٹجی مل رہی تھی کہ مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا. تو ٹھیک ہے، اب یہ بھی ریلیٹیولی ینگ ایج کے لوگ ہیں. اب اپیرنٹلی یہ لگا کہ جس دن بھارت کے ایجوکیشن منسٹر نے استعفیٰ دیا تو میں نے اس دن جان بوجھ کے شو نہیں ریکارڈ کیا، چونکہ مجھے پتا تھا کہ اب سارے چارج ہیں، ساری جنتا چارج ہے. کچھ پرائم منسٹر مودی کے جو سپورٹر ہیں، کچھ کیا بلکہ زیادہ تر جو سپورٹر ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی کی اس جو ڈیسیژن کو اپریشیٹ نہیں کر رہے تھے کہ بھئی کیوں استعفیٰ لیا، کیوں بچوں کے سامنے جھک گئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بچوں کے سامنے جھکنے والا معاملہ نہیں ہے، یہ جو لڑکے لڑکیاں ہیں جیسے جن کے میں نام لے رہا ہوں سوربھ داس، ان کے سامنے جھکنے کی کیا ضرورت تھی. تو وہ ایک مومنٹم بنا ہوا تھا. پرائم منسٹر نریندر مودی جھک نہیں رہے تھے، ایک تو کنسرنس کو ایڈریس کر رہے تھے، دوسرا پولیٹیکلی مومنٹم بن گیا تو انہوں نے کہا ذرا اس کو ٹون ڈاؤن کیا جائے. تو اپنے دو منسٹرز کو میٹنگ پہ بھیج دیا اور ایک منسٹر کو ریزائن کروا دیا. تھنگس کام ڈاؤن. ٹھیک ہے، اب جو بھی لا انفورسمنٹ نے کرنا ہوگا، جو بھی نیسیسری ایکشن ہے وہ کریں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے 28 جولائی کی صبح کو، یعنی جو ہمیں اطلاعات ملی، جو بھارت کے سمے کے مطابق چونکہ مڈ نائٹ کے بعد 1 بجے جو مسٹر سوربھ داس ہیں تو انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کیا رات کے 1 بجے 28 جولائی کو اپنی لائر اور اپنی ون آف دا اسپوکس پرسن کے ساتھ. سن لیجیے اس ویڈیو میں کیا کہا. دوستو، رات کے 1 بج رہے ہیں اینڈ ابھی ہم لوگوں نے جو دہلی پولیس کے ریپریزنٹیٹیوز تھے، جو ایک طرح سے انٹرلوکیوٹر کی طرح کام کر رہے تھے ہمارے ڈسکشنز کے لیے، وہ آئے تھے ہم سے ملنے. اینڈ ہم لوگوں سے پوچھا کہ کیا کیا پرابلمز آ رہے ہیں. ہم لوگوں نے بتایا کہ جو وعدے کیے تھے سرکار نے، ہمیں آشنکا ہے کہ وہ شاید وعدے نہیں رکھے جائیں گے. تو وہ ساتھ میں یہ گورنمنٹ آف بہار ہوم ڈپارٹمنٹ کا جو پریس ریلیز ہے جس میں انہوں نے بولا ہے کہ سارے ایف آئی آرز واپس لیے جائیں گے پروٹیسٹرز کے خلاف اینڈ فیوچر میں بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، وہ پریس ریلیز لے کے آئے تھے. اینڈ ساتھ ساتھ ہم لوگ بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کون کون سے دوسرے گورنمنٹس ہو سکتے ہیں، اسٹیٹ گورنمنٹس، جو ایسے سملر نوٹیفیکیشنز نکالے جس سے پروٹیسٹرز کو کوئی ہارم نہ آئے. تو ایسے ہی کاکروچ جنتا پارٹی ہم لوگ پورے دن اینڈ جب سے یہ پروٹیسٹ شروع ہوا ہے ہم لوگ پروٹیسٹرز کے لیے کام کر رہے ہیں. اینڈ ابھی ہم لوگوں نے کافی لمبا ڈسکشن کیا، آلموسٹ 1.5-2 گھنٹے ہو گئے کرتے ہوئے. ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں اینڈ سرکار نے گارنٹی دیا ہے کہ کل تک جتنے بھی ہمارے اپریہینشنز تھے کہ یہ اسٹیٹ میں کچھ ہو جائے گا، وہ اسٹیٹ میں ہو جائے گا، ان سب کا نوٹیفیکیشنز نکل آئے گا اینڈ پروٹیسٹرز ایک طریقے سے سیف رہیں گے. سن لی آپ نے بات سوربھ داس جی کی. یہ بات سنتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا کہ گورنمنٹ کو اپنے کسی سپوکس پرسن کی ضرورت نہیں، یہی گورنمنٹ کے سپوکس پرسن بن کے سامنے آ گئے، ساتھ ان کی ساتھی وکیل کھڑی ہیں. تو ظاہر آگے چل کے وہ یہ بات کرتے ہیں. میں نے پورا ویڈیو سنا ہے، 2.5-3 منٹ کا ہے. تو اس میں وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ امید ہے کہ سرکار نے جو ایشورنس دی ہے اس پہ عمل ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم کریں گے. مگر بڑی نرم لینگویج، سافٹ لینگویج ہے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے، دھمکی تو دی تھی انہوں نے بھی کہ اگر ہماری باتوں پہ عمل نہ ہوا، اگر یہ جو معاملات جس طرح گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ طے کیے تھے نہ ہوا تو ہم پھر سے دھرنا دیں گے. لیکن ابھی 28 فروری کی صبح کو انہوں نے ایشورنس دے دی سرکار کی طرف سے، سرکار کے ہی ایک طرح سے اسپوکس پرسن بن کے کہ جی معاملہ ٹھیک ہے، سب اچھا ہے. تو کیونکہ ان کو بھی پتا ہے اس نوجوان کو، میں نے اس کے کئی کلپس دیکھے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ، اس کو موقع ملا بچے کو، مطلب میرے لیے تو بچہ ہی ہے، میرے بیٹوں کی عمر کا ہے، تو لیکن آج کل تو 30-31 سال کا، شاید اس سے بھی چھوٹا ہو تو بہت بڑا سمجھدار آدمی ہوتا ہے. آج کل تو 30-31 سال کے جو لوگ ہیں، جو ملینیل ہیں، وہ تو بڑی بڑی کارپوریشنوں کے سی او ہیں. اب ہم بڈھے کھوسڑ تو کہیں کے نہیں رہے، جو بومر ہیں وہ تو بس گون کیس والی بات ہے. تو اب یہ دنیا ان کی ہے، ان کے ہاتھ میں ہے، ان سے اگلی نسل کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے اس دنیا کو چلانا ہے.
ہم ان کو سلیوٹ کرتے ہیں ادروائز. لیکن بہرحال میں نے اس نوجوان کے کچھ کلپ سنے ہیں. پولیٹیشین بن چکے ہوئے ہیں یہ صاحب, پولیٹیشینز کی طرح باتیں کرتے ہیں گھما پھرا کے. تو ٹھیک ہے, پالیٹکس میں آ چکے ہیں, پوری دنیا میں جانے چاہ چکے ہیں. تو اگر پالیٹکس اب بھی نہیں کرنی تو پھر کب کرنی؟ تو پالیٹکس تو کر رہے ہیں. لیکن ہوا کیا ہے کہ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ اس میں بچے بھی جیت گئے. جو بچے جیتے ہیں وہ تو امتحان دینے والے بچے ہیں نا, یہ تو ان بچوں کے باپ ہیں, مطلب ان سے آگے نکل چکے ہوئے. تو یہ تو ان کے نام پہ اب پالیٹکس کر رہے ہیں اور آگے اب یہ پالیٹکس میں آ چکے ہیں. اب یہ اگلے کچھ سالوں بعد آپ کو کہیں نہ کہیں جو بھی سرکار بنے گی اس میں وہاں کے MNA ہوں گے, اور جب کبھی ان کی پارٹی کی سرکار آئے گی, یہ کسی نہ کسی بڑی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے تو شاید یہ منسٹر بنے. ایسا ہی ہوتا پالیٹکس میں. تو اب وہ ایشورنس دے رہے ہیں. اب ایون پرائم منسٹر نریندر مودی کے سپورٹرز کی اکثریت بھی بہت دکھ کا اظہار کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے پرائم منسٹر مودی جھک گئے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ جھکے نہیں ہیں, انہوں نے مومنٹم بہت سخت تھا. ایک تو اس میں جائز کنسرن بھی تھے, ان کو بھی ایڈریس کرنا تھا, اور مومنٹم ان کے خلاف, مطلب ان کے خلاف تو نہیں پرسنلی, ان کو گالیاں دی گئی, لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے کسی بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو. دنیا بھر کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو اچھا برا لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے, لیکن ان کی پارٹی کے لیے تھوڑا سا ٹف ٹائم تھا, اینڈ ہی مینیجڈ ویری ویل. اب آگے یہ ہے کہ یہ کیا بچے اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہو سکیں گے؟ اب یہ جو نوجوان ہے یہ تو سرکار کا ہی سپوکس پرسن بن کے سامنے آ رہا ہے نا, تو اس پہ کیا آگے بچے چل کے ٹرسٹ کریں گے؟ اور بچوں کی جو بیچاروں کی مٹی پلید ہوئی ہے, عام بچوں جنہوں نے گالیاں والیاں دی ہیں, تو ان کو اپنے گھر بار سے, سوسائٹی سے جو مل رہے ہوں گے اب ریاکشن, اس کے بعد وہ کیا اس طرح کے پروٹیسٹ کرنے کے لیے آسانی سے دوبارہ نکل سکیں گے؟ آف کورس نہیں. تو وہ مومنٹم پرائم منسٹر نریندر مودی نے اپنی وزڈم سے کنٹرول کر لیا, ختم کر دیا, اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ بھارت ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی ہے. اگر کوئی ریلیونٹ بات ہوگی, اگر کوئی کنسرنٹ بات ہوگی تو بھارت کی سرکار خود اس پہ عمل کرے گی. تو یوں ان معاملات کو بہت وائز طریقے سے پرائم منسٹر نریندر مودی نے ہینڈل کر لیا. اب پرائم منسٹر نریندر مودی کے وہ سپورٹرز جن کی اکثریت ہے, جو ان کے خلاف وروध کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ویک ہونے کا ثبوت دیا, یہ ہے وہ ہے, وہ شاید میری اوپینین میں سمجھ نہیں رہے کہ پالیٹکس ایک پتھروں کا راستہ ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں کہ بڑی آسانی سے کوئی بڑا ہی کوئی کہکشاں ہے کہ آپ اس پہ چلتے رہیں اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. مجھے مصطفیٰ زیدی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, وہ میں یہاں پہ ضرور آپ کے ساتھ سکرین پہ لاتا ہوں. انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. مصطفیٰ زیدی کا شعر ہے. تو یہ جو پالیٹکس ہے, یہ پورے کا پورا جو جیون ہے, یہ جو زندگی ہے, یہ پتھروں پہ چلنے کا ہی نام ہے, کوئی کہکشاں نہیں بچھی ہوئی. تو یہ پرائم منسٹر نریندر مودی اس ریالٹی کو جانتے ہیں. جو چاہے ان کو آپ گالیاں دیتے رہیں, جو چاہے نجم سیٹھی جیسے کم ظرف لوگ بک بک کرتے رہے, یا عام بچے جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ادھر ادھر کی نئی نئی سیکھی گالیاں بکتے رہیں. اب ان بچوں کے لیے مشکل ہے, ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ یہ جو گالیاں وہ دے رہے تھے پرائم منسٹر نریندر مودی جی کو, انہوں نے تو کبھی ان سے یہ بدلہ نہیں لینا, مجھے اتنا وشواس ہے. زندگی بڑی ٹف چیز ہے. وہ بیچارے عام جو بچے تھے جو گالیاں دے رہے تھے, وہ ایک طرف تو سوربھ داس جیسے پولیٹیشنز ہوں گے جو اب بن چکے ہیں, ان کے ہاتھوں بکیں گے. دوسری طرف جو بھی حکمران پارٹی ہوگی, وہ ظاہر ہے اس کو جو سوٹ کرتا ہوگا وہ پارٹی وہی کرے گی. یہ بیچارے وہ جو فیض احمد فیض کی ایک لائن ہے کہ ہم جو طریق راہوں میں مارے گئے, تو یہ طریق راہیں ہیں زندگی. تو زندگی خود سکھائے گی. مجھے ان بچوں سے پیار ہے, مجھے ان بچوں کا احساس ہے. میں یہ کہوں گا کہ وہ بچے بھی جیت گئے, پرائم منسٹر نریندر مودی بھی جیت گئے. جو ایک کرائسس والا مومنٹ بنا تھا یا مومنٹم بنا تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. کنسرن چیزوں کو بھی ایڈریس کرنے کا
عمل شروع ہو گیا اور پاکستان کی جو بک بک ہے وہ بھی ان کے پاؤں کے نیچے آن گری. چاند پہ تھوکا تھا، تھوک واپس آ کے ان کے منہ کے اوپر آن گری. اور اب وہ کشمیر کے مسئلہ کو، یعنی پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر کے مسئلہ کو جس طرح وہ کئی سالوں سے خراب کر رہے ہیں، اب وہ اس مقام پر لے آئے ہیں کہ وہ بری طرح خراب ہو چکا ہے. میں آج کے ولاگ میں راجناتھ سنگھ جی کا وہ کلپ بھی شامل کرنا چاہتا تھا جس میں انہوں نے پاکستان کو کہا ہے کہ بھئی ہم تو ترقیوں کی منزلوں کو چھو رہے ہیں اور تم ٹیررسٹ بنائی جا رہے ہو. میں یہ کلپ کسی اگلے اپنے ولاگ میں پیش کروں گا، کیونکہ اس کلپ کو صرف پیش کر دینا ہی کافی نہیں ہے، اس پہ ذرا کھل کے بات ہونی چاہیے. اس پہ اگرچہ بہت صحیح کھل کے بات ہو چکی ہے، مگر میں ہنٹ دے رہا ہوں کہ جو ناتھ جی نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل سچ کہا ہے کہ پاکستان تو اپنی تباہیوں کے رستوں کو خود ہی اپنے لیے ہموار کر رہا ہے اور ہم آسمان کی بلندیوں کو بھگوان کی کرپا سے چھو رہے ہیں اور ہم اپنے راستے پہ قائم ہیں. تم اپنے راستے پہ قائم رہو. تو وہی مصطفیٰ زیدی کا شعر، انہی رستوں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کہکشاں نہیں ہے. تو یہ ہے ریالٹی، یہ ہے حقیقت جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. ٹیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے. بات چیت ہوگی آپ سے چند گھنٹوں بعد. بہت بہت دھنیہ واد، بہت بہت شکریہ.